میرا نام سبحان ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ میری ایک سچی کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹور پر جانا تھا۔ میں کراچی کی ایک مقامی یونیورسٹی میں BA کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میرے والد محکمہ جنگلات میں آفس کلرک کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ہمارے گھر کا گزارا والد کی قلیل تنخواہ سے ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹور پر جانا ہے، اس لیے مجھے 50,000 کی اشد ضرورت ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ بیٹا اتنے سارے پیسے تو تمہارے ابا کے پاس نہیں ہوں گے، ہمارا تو گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تمہارے ابا کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، وہ تمہیں کہاں سے اتنی رقم دیں گے۔ میں نے کہا اماں مجھے ہر صورت اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹور پر جانا ہے اور میں کسی حال میں اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کچھ بھی کریں، ابا سے بات کر کے میرے لیے پیسوں کا بندوبست کریں۔ میری والدہ نے کہا بیٹا ہم اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، تم اپنے دوستوں کو منع کر دو۔ میں کیسے منع کر دوں؟ میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں پاکستان ٹور پر ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ بیٹا تم مجھے مجبور نہیں کرو، میں تمہارے ابا سے ہرگز نہیں کہوں گی، باقی تمہاری مرضی۔ ٹھیک ہے اماں میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں کہ جہاں پر میری خوشیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میری والدہ مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر میں نے اپنی والدہ کی آوازوں کو سنا انسنا کر دیا۔ میں اپنے گھر سے نکل کر مین شاہراہ پر آ گیا۔ شاہراہ پر سناٹا اور ویرانی کا راج تھا۔ اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں۔ رات 12 بجے کا وقت تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، سردی اپنے عروج پر تھی۔ عوام سردی کی وجہ سے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج کی رات اپنے دوست جاوید کے گھر گزار لوں گا اور کل تک واپس آ جاؤں گا، اس وقت تک شاید اماں پیسوں کا انتظام کر لیں۔ اچانک مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی، میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا، اور ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے نارتھ کراچی چلنے کے لیے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ٹیکسی غلط سمت میں جا رہی ہے، تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا ارے بھائی یہ راستہ تو نارتھ کراچی کی طرف نہیں جاتا، آخر تم مجھے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ڈرائیور نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ او بھائی مجھے کچھ جواب تو دو، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا تم بہرے ہو جو میری بات کا جواب نہیں دیتے؟ ڈرائیور نے اچانک میری طرف مڑ کر دیکھا۔ ڈرائیور کی شکل دیکھ کر میں ڈر گیا اور حیران ہو گیا۔ ڈرائیور کی آنکھوں کی جگہ پر 2 گڑھے موجود تھے اور 2 نوکیلے دانت اس کے ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے سردی کے موسم میں بھی پسینے آ گئے۔ میں نے اس کے منہ کا نچلا حصہ خون کی رنگت سے لال ہوتے دیکھا۔ اس نے کہا خوش آمدید میرے دوست۔ وہ ایک خوفناک اور بھدی سی آواز تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ سڑک کے دونوں طرف درخت موجود تھے جن کے درمیان میں جا گرا۔ میرے ہاتھوں اور گھٹنوں پر گہری چوٹیں آئیں، مگر میں نے ان چوٹوں کی پرواہ نہیں کی اور بھاگتا رہا۔ کچھ دور جانے کے بعد تھک کر چور ہو کر رک گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بھاگتے بھاگتے میں کسی جنگل کی طرف آ گیا ہوں۔ میں نے مزید جنگل میں آگے جانے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد مجھے دور روشنی کے آثار نظر آئے۔ میں اس روشنی کی جانب چل نکلا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک جھوپڑی مجھے نظر آئی۔ میں حیران تھا کہ اس گھنے جنگل میں یہ جھوپڑی کیسے نظر آ گئی۔ جھوپڑی کے قریب پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت سامنے کھڑی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں شاید راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا میں آج کی رات آپ کی اس جھوپڑی میں گزار سکتا ہوں؟ اس عورت نے کہا اندر آ جاؤ۔ میں اس عورت کے ساتھ جھوپڑی میں آ گیا۔
کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے۔ جھونپڑی میں 2 لالٹینیں جل رہی تھی، جس کی وجہ سے جھونپڑی میں اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف چولہا رکھا ہوا تھا جس کے نیچے لکڑیاں جل رہی تھیں، اور اس چولہے پر سالن بھی چڑھا ہوا تھا۔ وہ عورت میرے لیے ایک گلاس میں شربت لے کر آئی اور کہا کہ یہ شربت پی لو، اس میں بادام اور پستے شامل ہیں، اس کی پینے سے تم کو راحت اور توانائی ملے گی، پھر تم کھانا کھا لینا، تم کو بھوک بھی لگی ہوگی۔ میں نے شربت کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے پینے لگا۔ مجھے اس شربت کا ذائقہ بہت ہی عجیب و غریب لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت میرے لیے پلیٹ میں آلو گوشت کا سالن اور روٹی لے آئی اور کھانا رکھ کر چولہے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری نظر اچانک اس کے پیروں پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کے پیر الٹے تھے اور جو سالن میرے لیے وہ لے کر آئی تھی اس میں 2 انسانی انگلیاں آلو کے درمیان موجود تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے سالن کی پلیٹ کو دور پھینک دیا۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم پاگل ہو کہ تم نے اتنا اچھا کھانا پھینک دیا، تم نے اس سے پہلے اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے بڑھتے ہر قدم کے ساتھ اس عورت کا روپ بھی تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس عورت کا رنگ سیاہ اور چہرے پر بال اگتے جا رہے تھے، ہاتھوں کے ناخن بھی بڑھتے جا رہے تھے، آنکھوں کی جگہ 2 گھڑے موجود تھے، گال بھی بچکے ہوئے تھے۔ وہ عورت ایک عجیب و غریب شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ عورت کہتی جا رہی تھی کہ ڈرو نہیں، میں بہت آرام سے تمہیں ماروں گی، تم کو بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کی ہنسی بہت خوفناک تھی، اس کے لمبے لمبے دانت سے ایک لیسدار مادہ رس رہا تھا۔ میں نے بہت ہی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اس عجیب و غریب مخلوق کو دھکا دیا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اور جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ میں بھاگتا ہی جا رہا تھا، میرے کانوں میں اس عورت کی چیخنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور میں تھا کہ بس بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کراچی کا کون سا علاقہ ہے کہ جہاں پر اتنا بڑا جنگل موجود ہے۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں میں اتنے جذبات میں آ کر گھر سے باہر نکل آیا تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ باہر بہت اندھیرا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو موبائل ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے دوست جاوید کو کال کرنے لگا، مگر یہ کیا، یہاں پر تو موبائل کے سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور سڑک کی طرف جانے والا راستہ تلاش کرنے لگا۔ میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک بکرے کو ایک درخت کے ساتھ نیچے کھڑا دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس بکرے کو اس سردی میں اس رات اس درخت کے نیچے کون چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس بکرے کی طرف بڑھا اور اس پر موبائل کی ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ جب روشنی بکرے پر پڑی تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ بکرے کا رنگ بہت گہرا سیاہ تھا، اس کے کان زمین کو چھو رہے تھے اور اس کا قد درخت سے بھی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں مجھے اسی عورت کے داڑنے کی آواز آئی اور دوسری طرف سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا شکار ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ پہلے میری جھونپڑی میں آیا تھا پناہ لینے کے لیے، پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ وہ آدمی جس کے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور جس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی، وہ کہنے لگا کہ اب یہ میرے ٹھکانے پر آ گیا ہے، اس لیے یہ اب میرا شکار ہے۔ میں ان دونوں کے نوک جھوک سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے جا رہے تھے، جبکہ وہ بکرا اپنی جگہ پر ہی موجود تھا۔ وہ ایک چڑیل تھی جو میرے خون کی پیاسی تھی، اور وہ ایک خوفناک آدمی تھا جو مجھے کھانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے بچپن میں سنائی جانے والی کہانیاں سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی تھیں کہ چڑیل
انسانوں کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہیں۔ میں نے ان دونوں کی لڑائی کو غنیمت جانتے ہوئے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا اور بغیر پیچھے دیکھے بھاگتا ہی رہا۔ راستے میں مجھے کافی ٹھوکریں لگی مگر میں پھر بھی بھاگتا ہی رہا۔ مجھے بھاگتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں بھاگتے بھاگتے اپنی گلی کی جانب مڑ گیا۔ میں نے بہت ہی مشکل سے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ میں گھر پہنچ چکا تھا۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ میں نے زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور اسی کے ساتھ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا۔ میری ماں کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ زبانی تم ہی ہوگے۔ میں نے کہا اماں جلدی سے دروازہ بند کر لے ورنہ وہ چڑیل مجھے مار دے گی۔ اماں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ بہت حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے اماں سے کہا مجھے بچا لیں ورنہ وہ چڑیل اور وہ آدمی مجھے مار کر کھا جائیں گے۔ اماں مجھے لے کر میرے کمرے میں آ گئی۔ میں بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے کہا اماں آج آپ میرے پاس ہی رہیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ ساری رات میں بخار میں تپتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ میری طبیعت سنبھلنے لگی۔ میں پاکستان ٹور پر نہ جا سکا مگر وہ رات آج بھی میرے دل و دماغ پر حاوی ہے۔ میں آج بھی راتوں کو خوف کے مارے اٹھ جاتا ہوں۔ وہ کون سی جگہ تھی، وہ کون سا جنگل تھا، وہ کیسی خوفناک رات تھی اور وہ کون سی ٹیکسی تھی۔